کے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اون چودھری مستعفی ہو گئے ہیں۔ اون چودھری نے استعفے کی وجوہات بھی بیان کر دی۔ بولے کہ ذاتی زندگی کو پس پشت ڈال کر خلوص کے ساتھ پارٹی کی خدمت کی۔ میری خدمات کا صلہ مجھے حلف لینے سے روک کر دیا گیا۔ بولے کہ مجھے بغیر کسی محکمے کے مشیر بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ آفس نے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ ترین گروپ چھوڑ دوں یا پھر استعفیٰ دے دوں۔ 2018 کی کامیابی میں جہانگیر ترین کا کردار کلیدی رہا۔ اون چودھری کی جانب سے کہنا تھا کہ میرے ضمیر نے وفادار شخص کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے ترین گروپ پر استعفیٰ دینے کو ترجیح دی۔ مزید جانیں گے علی اکبر سے۔ علی اکبر، بتائیے گا اور کون کون سی وجوہات بتائی گئی ہیں استعفے کی؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اون چودھری کا یہ استعفیٰ ہے، اس کے بعد نہ صرف جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، بلکہ ان کا یہ استعفیٰ جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کافی شکوے گلے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اون چودھری کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنے اس استعفے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں پہلے جب مشیر بنایا گیا تو انہیں اوتھ نہیں لینے دیا گیا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ان کو جو ہے وہ مشیر بنایا گیا تو انہیں کسی قسم کا کوئی پورٹ فولیو نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر طرح سے جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہر طرح سے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہی سٹینڈ لیں گے۔ اس میں اپنے استعفے میں باقاعدہ طور پر اون چودھری نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آج انہیں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس سے فون کیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنی پوزیشن واضح کریں، اس کے بعد اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ ریزائن کر دیں، جس پر جو ہے اون چودھری کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعتراف کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں جہانگیر ترین کا جو کردار ہے وہ اہم ترین کردار تھا اور وہ کسی صورت بھی ایک باز ضمیر شخص کو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا وہ اپنا استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اون چودھری کی جانب سے اپنے استعفے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ دیکھا جائے تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس طرح کے جو استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ خاصا ناراض ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اہم ترین رکن ہیں جہانگیر ترین گروپ کے راجہ ریاض، ان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان سے زبردست انہوں مشترکہ طور پہ جو ہے وہ 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس کریں گے، اور اگر مزید استعفے بھی دینے پڑے تو وہ استعفے دیں گے۔ تو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے یہ نہ صرف پہلا استعفیٰ ہے بلکہ راجہ ریاض کی جو آج کی سٹیٹمنٹ اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اجلاس کریں گے اور مزید بھی استعفے دے سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک گروپ جو کہ وزیر اعلیٰ اور ایوان وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے، تو دوسرا گروپ جو ہے وہ جہانگیر ترین کا جو کافی ایکٹیو ہو گیا ہے اور حد تک جانے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ ان کے استعفے بھی آنا شروع ہو گئے۔ جی ٹھیک، علی اکبر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ استعفیٰ دیا گیا اور اس کے بعد اور بھی جس طرح کے بیانات اس سے پہلے سامنے آئے، کیا حکومت اس وقت ترین گروپ سے خوفزدہ نظر آ رہی ہے؟ جی، یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ جی سر، سلیم بخاری صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی پہلے کہ کوئی جہانگیر ترین گروپ علیحدہ نہیں ہے پی ٹی آئی سے بجٹ سے پہلے، اس وقت اب یوں لگتا ہے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت بجٹ پاس کروانا پنجاب میں اور وفاق میں چونکہ ضروری تھا، اس لیے اس وقت خاموشی اختیار کی گئی، اور اب ایک ایک کر کے وہ لوگ جو جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ تھے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نذیر چوہان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پھر کس طرح سے انہوں نے پارٹی بدلی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ اون کا استعفیٰ جو ہے یہ میرے خیال سے بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس کے بعد جو گروپ ہے جہانگیر ترین صاحب کا وہ ایکٹیو ہوگا، یقیناً جس طرح علی اکبر کہہ رہے تھے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب اور استعفے بھی آئیں گے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں پارٹی کے اندر ہونا ایک اچھا اومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اگلا سال تو یقینی طور پہ الیکشن کا ہے، اور جیسے ہم سن رہے ہیں کہ شاید الیکشن 2022 میں ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میرے خیال سے پارٹی کے اندر کے جو حصے بکھرے ہیں، اور خاص طور سے پنجاب میں جس طرح پہلے ایک عام تاثر یہ تھا کہ یہاں 4-5 پاور سینٹرز ہیں، 4-5 تھڑے ہیں، ایک تھڑا علیم خان کو لیڈ کرتے ہیں، ایک چودھری سرور کرتے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہیں، تو اسی طرح جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر بننے کے ایسپرنٹس تھے، بہت سے لوگ جو ہیں انہیں بزدار صاحب کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے کو بہت اچھی نہیں ہے۔ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ ٹینشن اور بڑھے گی، اور یقینی طور پہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ ہوگا اور اپنے رد عمل کا مظاہرہ کرے گا، جس کا اشارہ راجہ ریاض دے چکے ہیں۔
اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسی طرح اور بھی استعفے جو ہیں وہ طلب کیے جائیں گے؟ کیا یہ پورا پلان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا پھر کچھ ایک آدھ شخص کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے، جس طرح عوام نے بتایا ہے اس میں ریزن لکھی ہے، اس نے کوئی زبانی ہوا میں بات نہیں کی، نہ یہ کہ یہ کوئی ریومر ہے، اس نے ریزن لکھ دیا اس میں کہ مجھے چیف منسٹر نے بلا کے کہا کہ آپ جہانگیر ترین گروپ سے علیحدگی کا اعلان کریں، تو میں تو نہیں چھوڑنا چاہتا جہانگیر ترین گروپ کو، لہذا میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ پارٹی کے اندر سپلٹ ہے۔ یہ جو میم شین نون نکال رہے تھے نون لیگ میں سے، ان کے اپنے اندر سے این وے سین نکل رہا ہے۔ تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ خلیج جو ہے یہ اور بڑھے گی اور یہ ٹینشن جو ہے نیو ہائٹس ہو جائے گی۔ ٹھیک، آنے والے وقت میں یہ ٹینشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف اون چودھری صاحب سے استعفیٰ طلب کیا گیا، ان کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا، اب دوسری طرف فردوس عاشق اعوان صاحب سے بھی استعفیٰ جو ہے صاحبہ سے طلب کیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا پاسبل جو ہے وہ ریزن ہو سکتی ہے، ان سے استعفیٰ کیوں طلب کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر فردوس نے بطور معاون خصوصی اطلاعات و نشریات کام تو بہت زیادہ کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میڈیا سے بھی تعلقات بنا کے رکھے، اور جو بیانیہ تھا اس نظام کا، حکومت نہیں بلکہ اس پورے سسٹم کا، اس نظام کا، جس میں اپوزیشن خصوصاً شریف خاندان کی بیشنگ کرنی ہے، اس میں بھی وہ بہت صف اول پہ رہی۔ وہ اس کے باوجود ان کو اگر استعفیٰ لیا جا رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو پارٹی کے اندر جو سیاست ہے اس میں فواد چودھری صاحب تو خود حصہ کی ہے، وہ باقاعدہ بیانات بھی آ چکے ہیں۔ پھر سیال کوٹ کے جو ڈار برادران ہیں ان کا بھی ایک رول ہے، وہ بھی الیکٹ پولنگ پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی تو سچ نہیں ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ ہے۔ کنگز پارٹی جب بنائی جاتی ہے تو مختلف جگہ سے بندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر جس کا جہاں داؤ چلتا ہے اس کے مطابق وہ دوسرے پہ وار کر دیتا ہے۔ تو اسی بھانمتی کے کنبے کے جو فارمولہ، اسی کے تحت میرا خیال ہے ڈار برادران نے بھی زور لگایا ہوگا، تو ادھر سے فواد چودھری نے بھی زور لگایا۔ ادھر سے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے کچھ آڈیوز جو ہیں وہ بھی ایسے سنے گئے ہیں مختلف سیاسی شخصیات پارٹی کی قیادت کے بارے میں جو نامناسب ہیں۔ ویسے وہ باتیں سبھی کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ علی ریزی صاحب کو پچھلے دنوں کا آڈیو آیا تھا جو 100% درست تھا، لیکن اس کو مٹی اس لیے ڈال دی گئی کہ وہ عمران خان سے بھی اوپر کا معاملہ تھا۔ تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں جس سے ان کی وہ پوزیشن بظاہر نظر آ رہا ہے پہلے والی نہیں رہی، اس لیے انہیں بھی فارغ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ استعفیٰ طلب کیا گیا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں جہانگیر ترین صاحب کا کردار جو تھا وہ بہت کلیدی تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے پلان کر لیا گیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب کی یا ان کے گروپ کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی؟ جی، آپ نے بالکل درست کہا، میرا اپنا تجزیہ بھی یہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی ری الائنمنٹ کی جا رہی ہے، انہیں چونکہ بزدار ٹائپ لوگ چاہیے، یا جو اس طرح کے محمود خان ٹائپ لوگ، یا جس طرح سے آپ نے دیکھا اب کے پی کے میں ایک وزیر اعظم صاحب آئے ہیں نیازی صاحب، تو وہ آزاد کشمیر میں، تو وہ اس طرح کے لوگ جو خود سر ہیں، جو سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جن کو کل خطرہ رہتا ہے، ان کو انہوں نے فارغ کرنا ہے۔ اور اب حکومت اور منصوبہ ساز یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چونکہ پی ڈی ایم کی سیاست اس وقت رکی ہوئی ہے مکمل طور پہ، کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو پی ڈی ایم بھی ایک تھریٹ آئی تھی لاسٹ جو تھی پورے سسٹم کے لیے، تو اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ری الائنمنٹ کی جائے، اور اسی کے نتیجے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ترین گروپ پر اب ہاتھ ڈال دیا گیا ہے۔ چوہان صاحب کو بہت بےعزت کر کے اور ناک کی لکیریں نکلوا کے وفاداری تبدیل کرائی گئی۔ اون صاحب چونکہ گھر کے بیدی ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بات کھلے بے شک زیادہ نہ پھیلے تو شور مچتا، تو ان کو اس طریقے سے استعفیٰ لیا گیا۔ باقیوں کے پیچھے بھی یہ جائیں گے، مجھے یہی نظر آ رہا ہے۔ صحیح، باقیوں کے پیچھے بھی یہ جا سکتے ہیں اور جائیں گے بھی۔ بہت شکریہ نوید چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تمام تر صورتحال کے بارے میں بتایا۔ سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ اون چودھری کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ترین گروپ پر استعفیٰ دینے کو ترجیح دی، جبکہ انہوں نے کہا کہ فردوس عاشق اعوان نے کچھ عرصہ قبل بھی استعفیٰ دینے کی اس سے پہلے بات کی تھی۔ اون چودھری کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے، جبکہ 2018 کی کامیابی میں جہانگیر ترین کا کردار کلیدی رہا۔ اون چودھری کی جانب سے ایسا کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میرے ضمیر نے وفادار شخص کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ کہا کہ میں نے ترین گروپ پر استعفیٰ دینے کو ترجیح دی ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے کچھ عرصہ قبل بھی استعفیٰ دینے کی بات کی تھی، پہلے فردوس عاشق اعوان کو استعفیٰ دینے سے روک دیا گیا تھا۔ کیا حکومت ترین گروپ سے خوفزدہ ہے؟ ترین گروپ چھوڑ دیا، استعفیٰ دو، ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے استعفیٰ طلب کیا گیا تھا اور اون چودھری کی جانب سے یہ استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے ایم این اے جاوید لطیف کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جاوید لطیف کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت نے ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس محمد وحید خان 30 نومبر کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، بتائیے گا کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جاوید لطیف کو؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کی ضمانت منسوخی کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے دائر کی گئی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس کی منظوری کے بعد اس درخواست کو نومبر میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد وحید خان میاں جاوید لطیف کی ضمانت منسوخی کے 30 نومبر کو درخواست پر سماعت کریں گے۔ ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی آر حاصل کرنے کے نام پر کرپشن کا کاروبار، ڈی آئی جی آپریشنز نے کرپشن روکنے کے لیے پاکستان پوسٹ سے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے عرفان ملک سے۔ عرفان، آگاہ کیجیے گا، یہ معاہدہ کب تک طے کر لیا جائے گا؟ بالکل، آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس کو بہت سی ایسی شکایات مل رہی تھی کہ عام شہری جو تھانوں کے اندر اپنے مقدمات درج کرواتے ہیں ان کو ایف آئی آر کی کاپی حاصل کرنے کے لیے مختلف پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، یا سفارشیں کروانی پڑتی تھی، یا پھر تھانوں کے اندر رشوت دینا پڑتی تھی۔ ان رشوت کی شکایات جو تھی اور کرپشن کی شکایات جو تھی وہ زبان زد عام تھی، اور اسی حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن ساجد کیانی کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا کہ اب لاہور پولیس جو ہے پاکستان پوسٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کرے گی، جس میں جو بھی مدعی ہوگا، جو اپنا ایڈریس اس نے لکھوایا ہوگا، وہاں پر اس کو پاکستان پوسٹ کے ذریعے ایف آئی آر اس کی پارسل کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نمبر وہاں پہ دیا جائے گا کمپلیننٹ کا، اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر میسج کر کے وہ ایف آئی آر بھجوائی جائے گی۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے ڈی آئی جی آپریشن نے جہاں پہ واٹس ایپ کے احکامات تو جاری کر دیے ہیں تمام محررز کو کہ جو بھی ایف آئی آر کریں مدعی کو اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر کے دی جائے، لیکن کیونکہ میجورٹی ایسی بھی ہے جن کے پاس واٹس ایپ کی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پوسٹ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ تمام جو ایف آئی آر جن کا اندراج کیا جائے گا ان کو۔ عرفان ملک، بہت شکریہ۔ شہر کے بڑے بڑے جعلی معززین مشکل میں پڑ گئے۔ فراڈ سے کمائی گئی دولت کے خلاف پولیس ایف آئی اے متحرک ہو چکی ہے۔ مزید جانیں گے علی ساہی سے۔ علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس اور ایف آئی اے کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت جتنے بھی قبضہ، فراڈ اور جوئے اور اس کے ساتھ ساتھ بدماشی کے جو کیسز تھے ان میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو افراد ملوث تھے ان کے خلاف کارروائیاں کی جانی تھی۔ تو پنجاب پولیس کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر سے 450 ایسے مقدمات کی تفصیل ایف آئی اے کو بھجوائی گئی ہے، جن میں بڑے بڑے فراڈیوں کے نام شامل ہیں، قبضہ گروپوں کے نام شامل ہیں، اور اسی طرح جوئے اور بدماشی میں جو بڑے نام تھے ان کے خلاف جو مقدمات کی تفصیلات ہیں وہ ایف آئی اے کو بھجوا دی گئی ہیں، جس میں یہ ان تمام کے اثاثے جائیداد یعنی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کی تفصیلات بھی بھجوائی گئی ہیں جو پولیس کی جانب سے حاصل کی گئی تھی ان کیسز میں۔ اب ایف آئی اے ان میں مزید چھان بین کرے گا اور ان کے تمام اثاثوں کو چیک کیا جائے گا، ویریفائی کیا جائے گا، تمام پراپرٹیوں کو چیک کیا جائے گا، اور اس میں اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے کہ کس طرح ان افراد نے قبضہ کر کے، جوا کروا کے یا شہریوں سے فراڈ کر کے رقم کمائی اور اس سے اپنے اثاثے بنائے اور منی لانڈرنگ کی۔ تو اس پر ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور میں بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں، اس میں منشا بم کے خلاف 63 مقدمات کی تفصیلات بھجوائی گئی۔ ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ علی ساہی، آپ کا بہت شکریہ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ پنجاب کی بیوروکریسی حکومت کے آفٹر نون اسکول پروگرام میں رکاوٹ بن گئی۔ 7000 آفٹر نون اسکول بن گئے مگر مختص فنڈ تاحال نہیں مل سکے۔ آفٹر نون اسکول پروگرام کے لیے 6 ارب روپے سے زائد فنڈز درکار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تاحال مشکلات کا سامنا ہے گورنمنٹ کو۔ پنجاب کی بیوروکریسی حکومت کے آفٹر نون اسکول پروگرام میں رکاوٹ بن گئی۔ 7000 آفٹر نون اسکول بن گئے مگر مختص فنڈ تاحال نہیں مل سکے۔ مزید جانیں گے علی رامے سے۔ علی، آگاہ کیجیے گا، ابھی تک فنڈز جاری کیوں نہیں کیے جا سکے؟ یہ پنجاب حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، آفٹر نون اسکول پروگرام، اور اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جن اسکولوں کی اپگریڈیشن کے لیے حکومت پنجاب کے پاس فنڈنگ نہیں ہے ان میں شام کے اسکول جو ہیں وہ بنائے جائیں گے اور وہاں پہ کلاسز ہو جائیں گی تاکہ بچے شام میں آ کر بھی پڑھ سکیں، اور اس کے لیے آن ایریا جو ہے وہ بھی دیا جانا ہے اساتذہ کو، جو اساتذہ شام میں بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور اس کے لیے بجٹ میں 2021-22 کا بجٹ جب گورنمنٹ آف پنجاب نے پیش بھی کیا اور اس میں باقاعدہ 6.5 ارب روپے کا بجٹ رکھا بھی گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آفٹر نون اسکول پروگراموں کو یہ بجٹ دیا جائے گا۔
اب اس میں ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا کہ ان کو یہ 6 ارب روپے کا بجٹ دیا جائے تاکہ آفٹرنون اسکول پروگرام کیونکہ وہ شروع ہو چکا ہے اور بچے آنا شروع ہو چکے ہیں تو انہوں نے اب آنیریا جو ہے وہ اساتذہ کو دینا تو لہٰذا ابھی سے بجٹ ان کا ریلیز کر دیا جائے. لیکن اب اس پر ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ اور PND بورڈ نے کچھ اعتراضات یہ عائد کیے کہ اس منصوبے کے لیے سب سے پہلے تو ایک پلاننگ کمیشن جو کہ کسی بھی پروجیکٹ کا آغاز کریے ایک اپروول سیکشن ہوتا ہے وہ لی جائے اور PND بورڈ جب اپروول دے گا تو اس کے بعد بجٹ کا اجرا کیا جائے گا. تو اس پر اب محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تو ہے نہیں, یہ ایک اسکول پروگرام ہے اور اسکول کے لیے PC1 بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن PND بورڈ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے آگے سے اعتراضات یہ لگائے کہ جب تک اتنی بڑی اماؤنٹ کا کوئی پلاننگ کمیشن کوئی سرکاری ڈاکومنٹ نہیں بن جاتا جس پر باقاعدہ ایک فورم کی اپروول نہیں ہوگی اس سے پہلے بجٹ کا اجرا نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے اب پنجاب کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی طرف سے یہ رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے کہ بجٹ ریلیز نہیں کیا جائے گا. اور اگر بجٹ رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے جو ہے فنڈز وہ جاری نہیں کیے جا رہے. بہت شکریہ علی رامے کہ آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹیوں سے فارغ سینکڑوں کالج اساتذہ کی تنخواہیں بند کر دی گئی ہیں. 987 اساتذہ اور ملازمین کالجوں میں تقرریوں کے منتظر ہیں. سرکاری یونیورسٹیوں سے واپس بلائے گئے اساتذہ بھی تقرریوں سے محروم ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے اکمل سومرو سے. جی اکمل, آگاہ کیجیے گا تاحال جو ہے وہ تقرریاں کیوں نہیں ہو سکیں؟ جی اس میں یہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی انتظامی نااہلی ہے کہ سرکاری یونیورسٹیوں میں جو کالج کیڈر کے اساتذہ وہاں پر کام کر رہے تھے ان کی سروسز کو سرنڈر کیا, لیکن سروسز سرنڈر کرنے سے پہلے انہیں کن کالجوں میں تعینات کیا جائے گا اس پر ورکنگ نہیں کی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اساتذہ تقرریوں کے منتظر ہیں اور تقرریاں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی 40 روز سے بند ہیں. اس حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ پنجاب حکومت نے اپنی پالیسی کے تحت سرکاری یونیورسٹیوں میں تعینات کالج اساتذہ کی سروسز سرنڈر کی تھی, لیکن اب ان اساتذہ کو کالجوں میں تعینات نہیں کیا جا رہا. اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ محکمے کی عدم دلچسپی کے باعث اساتذہ کی تقرریاں نہیں ہو رہی اور اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے مطابق کالجوں میں اساتذہ کی اسامیاں تخلیق نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ان اساتذہ اور ملازمین کی مجموعی تعداد 987 ہے جو اس وقت محکمہ ہائر ایجوکیشن کے رحم و کرم پر ہیں. انہوں نے یہ مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ اس کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان کی تقرریاں بر وقت اور فوری کی جائیں. جی تقرریاں بر وقت کی جائیں. اکمل سومرو آپ کا بہت شکریہ. کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کے بارے میں سخت پالیسی اپنا لی ہے. حکومت پنجاب کا ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کو توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران کو پنجاب سے نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. جس آفیسر کی میعاد ختم ہوگی اسے توسیع نہیں دی جائے گی. محکمہ سروسز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ڈیپوٹیشن پر تعینات افسران رانا عبداللہ انور, اشر عباس کو واپس بھجوا دیا گیا ہے. ڈیپوٹیشن پر تعینات دیگر افسران کو بھی واپس اسلام آباد بھجوا دیا گیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا وبا کے وار اور ایئر لائن انتظامیہ کے اقدامات. فلائی دبئی ایئر لائن نے رہائشی ویزوں کے مسافروں کے سفر پر پابندی عائد کر دی. دبئی میں رہائشی ویزا رکھنے والے مسافروں کو دبئی سفر سے روک دیا گیا ہے, جبکہ فلائی دبئی نے سفری پابندیوں کا سرکولر بھی جاری کر دیا ہے. پاکستان کے مسافروں کو ایئر لائن دفاتر یا ٹریول ایجنٹ سے رابطے کی ہدایات کی گئی ہیں, جبکہ ٹرانزٹ ویزا رکھنے والے مسافر مروجہ شرائط پر سفر کر سکیں گے. ان ہدایات کے عمل درآمد کے بارے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. کرونا وبا کے وار اور ایئر لائن انتظامیہ کے اقدامات. فلائی دبئی ایئر لائن نے رہائشی ویزوں کے مسافروں کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42.